السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے سمیر ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم کے ڈیجیٹل میڈیا۔ ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں امیزون ورچوئل اسسٹنٹ فری ٹریننگ کورس کا۔ اس کورس میں آپ جانیں گے کہ ہم کس طرح ایز اے ورچوئل اسسٹنٹ امیزون پر اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ امیزون کیا ہے۔ امیزون آپ سمجھ لیجئے ایک قسم کا شاپنگ مال ہے۔ جیسے بڑے بڑے شاپنگ مال میں مختلف قسم کی شاپس ہوتی ہیں، وہ شاپس ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو اپنا پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ سیل کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح امیزون بھی ایک قسم کا ای کامرس پلیٹ فارم ہے، جہاں پر آپ اپنی شاپ اوپن کر کے اپنے پروڈکٹس کو سیل کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے ایک بائی اینڈ سیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ کیا ہم امیزون پر چیزیں خرید بھی سکتے ہیں؟ تو بالکل جی، آپ خرید سکتے ہیں، لیکن بینگ اے پاکستانی امیزون ہمیں الاؤ نہیں کرتا کہ ہم امیزون سے چیزیں خریدیں۔ وہ صرف ہمیں ابھی تک یہی پرمیشن الاؤ کرتا ہے کہ ہم اس پر بزنس سٹارٹ کر سکیں۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلے امیزون کا یہ رول تھا کہ پاکستانی ہونے کے تحت ہم اس پر شاپ اوپن نہیں کر سکتے تھے۔ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت ہوتی تھی جو ان ممالک میں قیام پذیر ہو جہاں امیزون پرمیشن الاؤ کرتا ہو کہ اس پر اکاؤنٹ سائن اپ کیا جائے اور بزنس سٹارٹ کیا جائے۔ تو ہم ان لوگوں سے، اپنے دوستوں سے کہتے تھے کہ یار مجھے کام آتا ہے، آپ مجھے اپنی ڈیٹیل دے دیں، میں کام کروں گا، ہم بزنس میں جو پروفٹ ہوگا وہ شیئر کر لیں گے۔ لیکن اب خوشخبری یہ ہے کہ امیزون نے پاکستانیوں کو یہ پرمیشن الاؤ کر دی ہے کہ وہ اپنے ہی ملک کی ڈیٹیلز کو یوز کرتے ہوئے امیزون پر اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کر سکتے ہیں اور اپنے بزنس کا سٹارٹ اپ لے سکتے ہیں۔ تو جی، اب بات کرتے ہیں کہ کون کون سے ریجن میں امیزون ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ایز اے پاکستانی ہم اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کر سکتے ہیں۔ تو جی، سب سے پہلے بات کرتے ہیں نارتھ امریکہ میں۔ اگر ہم نارتھ امریکہ کے ریجن میں اکاؤنٹ سائن اپ کریں تو امیزون ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم یو ایس اے، کینیڈا اور میکسیکو میں اپنے پروڈکٹس سیل کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یورپ کی۔ یورپین ریجن میں اگر ہم اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کریں تو ہمیں الاؤ کرتا ہے اٹلی میں، فرانس میں، جرمنی میں اور نیدرلینڈ میں امیزون کے ہم اپنے پروڈکٹس بیچ سکیں۔ اور باقی ملحقہ یورپین کنٹریز جن میں امیزون اپنے سروسز پرووائڈ کرتا ہے، ان میں ہم بیچ سکتے ہیں اپنے پروڈکٹس یورپین ریجن میں اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کے بعد۔ اب بات کرتے ہیں کہ مڈل ایسٹ میں ہم کیا بینگ اے پاکستانی اپنے پروڈکٹ سیل کر سکتے ہیں یا اکاؤنٹ سائن اپ کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل نہیں۔ ایز اے پاکستانی ہم اکاؤنٹ مڈل ایسٹ میں سائن اپ نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ مڈل ایسٹ میں ہی قیام پذیر ہیں تو مڈل ایسٹ کی ہی ڈیٹیلز کو یوز کرتے ہوئے آپ اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کر سکتے ہیں اور اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ یہ ڈیٹیلز کیا ہیں؟ ڈیٹیلز ہیں آپ کے ذاتی فون نمبر، آپ کا اکاؤنٹ، آپ کے یوٹیلیٹی بل۔ اس پر ہم بعد میں بات کریں گے، پہلے ہم یہ بات کلیئر کر لیں کہ کون کون سے ریجن میں امیزون ہمیں الاؤ کرتا ہے کہ ہم اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کریں۔ آگے آتا ہے پیسیفک ایشیا۔ پیسیفک ایشیا میں ہمیں امیزون الاؤ کرتا ہے کہ آسٹریلیا اور جاپان میں اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کریں اور اپنا پروڈکٹس سیل کریں۔ یہ تو ہو گئے کہاں کہاں بینگ اے پاکستانی ہم اپنا اکاؤنٹ سائن اپ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ موسٹ پاپولر مارکیٹ پلیسز کون سی ہیں جہاں بہت ہی زیادہ لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور بہت ہی یہ مشہور مارکیٹ پلیسز ہیں۔ ان میں شامل ہیں یو ایس اے اور یو کے۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں بہت زیادہ آپ سمجھ لیں لوگ انویسٹ کرتے ہیں اور بہت ہی زیادہ سیچوریٹڈ پلیسز ہیں۔ لیکن آپ چھوٹی مارکیٹ پلیسز سے بھی آغاز کر سکتے ہیں اور جہاں انویسٹمنٹ بھی کم چاہیے۔
اب بات کرتے ہیں کہ امیزون ہمیں کون کون سے سیلنگ پلانز پرووائڈ کرتا ہے۔ تو امیزون ہمیں 2 قسم کے سیلنگ پلان پرووائڈ کرتا ہے، ایک ہے انڈیویجول سیلنگ پلان اور دوسرا ہے پروفیشنل سیلنگ پلان۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈیویجول سیلنگ پلان کی۔ انڈیویجول سیلنگ پلان میں آپ اپنا ذاتی برانڈ رجسٹر نہیں کروا سکتے، آپ پہلے سے ہی موجود پری ایگزسٹنگ برانڈز کے ساتھ مل کر ان کے ساتھ چپک کر انہی کے پروڈکٹس بیچتے ہیں، جو کہ نہایت خطرناک کام ہے۔ انڈیویجول سیلنگ پلان اکاؤنٹ سوئچ کرنے کے لیے امیزون آپ کو ₹0 چارج کرے گا، لیکن آپ کو ہر پروڈکٹ کی سیل کے ساتھ ایک فکسڈ اماؤنٹ امیزون کو پے کرنا ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں پروفیشنل سیلنگ پلان کی۔ پروفیشنل سیلنگ پلان میں آپ اپنا اسپیسیفک برانڈ رجسٹر کروا سکتے ہیں، آپ اپنی ایک اسپیسیفک پہچان بنا سکتے ہیں، کمپنی رجسٹر کروا سکتے ہیں۔ پروفیشنل سیلنگ پلان کی مزید آگے 2 برانچز ہیں، انڈیویجول اکاؤنٹ اور بزنس اکاؤنٹ۔ اب ان دونوں میں فرق سمجھ لیتے ہیں۔ آپ اپنی ذاتی ڈیٹیلز پر جو اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں وہ انڈیویجول اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ ذاتی ڈیٹیلز کیا ہیں؟ آپ اپنا پرسنل نمبر، فون نمبر اور پرسنل بینک ڈیٹیل پرووائڈ کرتے ہیں، اور جو اکاؤنٹ سائن اپ کرتے ہیں وہ انڈیویجول اکاؤنٹ کہلاتا ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ کیا انڈیویجول اکاؤنٹ پر بھی ہم اپنا برانڈ لانچ کر سکتے ہیں؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہم انڈیویجول اکاؤنٹ پر اپنا برانڈ لانچ کر سکتے ہیں تو ہمیں بزنس اکاؤنٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو جی بزنس اکاؤنٹ کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ٹریڈ مارک رجسٹر کروانے میں آسانی ہوگی۔ ٹریڈ مارک کیا ہے؟ ٹریڈ مارک رجسٹر کروانے کے بعد آپ برانڈ رجسٹریشن کرائیں گے۔ یہ دونوں کام کروانے کے بعد وہ برانڈ آپ کے نام سے منسوب ہو جائے گا کہ کوئی آپ کا وہ برانڈ چوری نہیں کر سکے گا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ میری چیز ہے، آپ یہ کیوں بیچ رہے ہیں۔ آپ کو ایک قسم کی سیکیورٹی مہیا کی جائے گی۔ تو یہ تھے وہ اکاؤنٹس، وہ سیلنگ پلان جو امیزون ہمیں پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنی شاپ اوپن کر سکیں۔ نیکسٹ لیکچر ہم انشاءاللہ اس چیز پر بنائیں گے کہ کون کون سے بزنس ہم امیزون پر کر سکتے ہیں۔ آج تو جی ہم نے شاپ کھول لی، کل ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس شاپ پر کام کیا کرنا ہے، ریٹیلنگ کا کام کرنا ہے، ہول سیل کا کام کرنا ہے۔ مزید آپ کو بتاتا چلوں کہ کسی بھی ٹائم آپ اپنے انڈیویجول اکاؤنٹ کو بزنس اکاؤنٹ میں سوئچ کر سکتے ہیں، بزنس اکاؤنٹ کو انڈیویجول اکاؤنٹ میں سوئچ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ٹائم آپ اپنے انڈیویجول سیلنگ پلان کو پروفیشنل سیلنگ پلان میں اپ گریڈ کر سکتے ہیں، کسی بھی ٹائم آپ اپنے پروفیشنل سیلنگ پلان کو انڈیویجول سیلنگ پلان میں ڈی گریڈ کر سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آج آپ کو اس بات کی تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ امیزون کیا ہے، اس پر ہم کیا کام کر سکتے ہیں، کون کون سے ریجن میں وہ ہمیں اکاؤنٹ سائن اپ کرنے کی پرمیشن الاؤ کرتا ہے ایز اے پاکستانی، اور کون کون سے سیلنگ اکاؤنٹ وہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ کون کون سے بزنس ہم امیزون پر کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔